بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان مسائل پر ویڈیوز بنائیں جو عام طور پر وہ چل رہے ہیں۔ تو ابھی بہت ساری خواتین، بچیاں، بیٹیاں اور بہت سارے مرد حضرات پریشان ہیں ان جنات کی وجہ سے۔ جنات یعنی کہ بہت تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو، مطلب کہ بہت بڑا یہ مسئلہ بن چکا ہے جنات کا تنگ کرنا۔ اکثریت اس میں شکار ہے، الا ماشاء اللہ کوئی بچا ہوا ہو۔ تو آج ہم نے آپ کے لیے یہ موضوع انتخاب کیا ہے۔ ایک عالم جن نے جنات سے حفاظت کا عمل بتا دیا۔ جی ہاں، ایک عالم جن نے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مدرسے میں جنات آتے تھے۔ وہ بنات کا مدرسہ تھا، جنات آتے تھے۔ وہ بچیوں کو بہت تنگ کرتے تھے، وہاں پر جو پڑھنے والی بچیاں تھیں ان کو بہت تنگ کرتے تھے۔ تو ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر تو وہ ان کے بڑے جو مدرسے کے محتمم صاحب تھے، وہ ایک بہت بڑے عالم کو لے آئے کہ حضرت چلیے، اور بچیوں کو جنات تنگ کر رہے ہیں۔ تو وہ عالم آئے، تشریف لائے۔ اس نے کہا جس بچی کو سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں اس کو میرے پاس لاؤ۔ جنات جس بچی کو زیادہ تنگ کرتے ہیں ان کو میرے پاس لے آؤ۔ تو اس عالم نے بچی کو لے کر آئے، تو اس عالم نے جن سے بات کی، جن کو حاضر کیا، یعنی کہ پھر اسے بات کی۔ پھر اس جن کو کہا کہ تم اس وقت اس بچی پر ہو، یعنی بچی کی زبان میں مجھ سے بات کر رہے ہو، تم علیحدگی میں مجھ سے ملو۔ اس عالم نے جن سے کہا۔ جن نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں آئے گا، اکیلے کمرے میں آپ مجھ سے بات کریں گے۔ آپ اکیلے کمرے میں مجھ سے بات کریں گے تو پھر میں آپ سے ملوں گا اس بچی سے اتر کر، یعنی کہ اس عالم نے کہا میرا وہ خادم ساتھ ہوگا۔ وہ عالم اکیلے کمرے میں گئے، خادم بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو دیکھا کہ یہ جن انسانی شکل میں آیا، پگڑی بندھی ہوئی ہے اور داڑھی۔ تو عالم حیران ہو گئے۔ اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ جن سے پوچھا۔ جن نے کہا میں مسلمان بھی ہوں اور عالم بھی ہوں۔ تو عالم بڑا حیران ہوا کہ تم پھر ان بچوں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ عالم بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور عالم بھی ہے، تو پھر ان بچوں کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ اور داڑھی، پگڑی سب تمہیں سب کچھ ہے، یہ پھر تم عالم ہو کر ان بچیوں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ اس نے کہا، جن نے کہا کہ اس مدرسے میں میری اپنی بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ اس مدرسے میں میری اپنی بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور جب ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا مجھ سے۔ اور جیسے آدمی کو نشہ ہو، اس کو سمجھاؤ، وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہاں پر میری بچیاں پڑھ رہی ہیں اور یہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس عالم نے کہا کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے یہ بچیاں تجھ سے محفوظ ہو جائیں، بچ جائیں؟ اس جن عالم کو اس عالم نے کہا، اس نے کہا وہ فلاں کتاب میں ہے، وہ وظیفہ ہے۔ اس عالم نے ڈھونڈا، نہیں ملا۔ بلا جن نے وہ خود بتایا وہ وظیفہ۔ آسان وظیفہ ہے، 3 جگہوں پر پڑھنا ہے، ایک سیکنڈ میں وظیفہ آدمی آسانی سے پڑھ لے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، غور سے سنیے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ صرف یہ وظیفہ ہے، صرف بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ آسان دعا ہے۔ تو 3 جگہوں پر کہا کہ یہ پڑھنا ہے، 3 وقت پڑھنا ہے۔ ایک تو کپڑے چینج کرنے سے پہلے
بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھنا ہے۔ باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھنا ہے، اور تیسرا غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھنا ہے۔ 3 جگہیں ہیں، ایک تو کپڑے چینج کرنے سے پہلے، باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے، اور غسل کرنے سے پہلے، ان 3 موقعوں پر پڑھنا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک عالم نے پڑھا، ٹھیک ہو گئے۔ ایک شخص نے بتایا کہ میری بچیوں کو تنگ کرتے تھے جنات بہت، جب سے یہ پڑھنا شروع کیا الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں جن کی۔ تو یہ جو ہے وظیفہ پھر بھی یاد کر لیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ مولانا عبدالعظیم صاحب نے بتایا رائے وینڈ مرکز میں۔ اب ہم چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔